آصف زرداری بمقابلہ محمود اچکزئی، کون ہوگا 14واں صدر پاکستان؟ فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ جاری۔ ارکان پارلیمنٹ شام 4 بجے تک ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق بطور پریزائڈنگ افسر عمل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اسمبلی سیکریٹریٹ کارڈ لازمی قرار۔ ریڈ زون میں سیکیورٹی الرٹ، 600 پولیس اہلکار تعینات۔ 18ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ نے کی، ہم نے صرف ایڈوائز دی تھی۔ آصف زرداری کا صحافی کے سوال پر جواب، کہا پہلے بھی جو ہوا پارلیمنٹ نے کیا، اب بھی پارلیمنٹ ہی کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا ایاز صادق کو ایوان کی کارروائی احسن انداز سے چلانے پر خراج تحسین۔ ملاقات میں قانون سازی اور پارلیمانی امور کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا۔ جمہوری عمل کے تحت الیکشن میں حصہ تو لینا ہے، مخصوص نشستوں کے فیصلے پر صدارتی انتخابات متنازع تصور ہوں گے، سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناع کے باوجود مخصوص نشستوں پر حلف لینا افسوسناک ہے۔ رانا آفتاب نے کل حلف اٹھانے والے ارکان کو اجنبی قرار دے دیا، ووٹ کاسٹ کرنے پر احتجاج کا اعلان۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں ناکام، فضل الرحمان کی نا کو ہاں میں نہ بدلا جا سکا۔ سربراہ JUI کی تمام ارکان کو صدارتی الیکشن میں ووٹ نہ ڈالنے کی ہدایت، رابطہ کرنے والوں پر واضح کر دیا۔ مجلس عاملہ ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کر چکی، فیصلہ بدلنے کے لیے کم سے کم 1 ماہ درکار ہوگا۔ مسلح افواج کو دشمن کی کسی بھی مہم جوئی سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ پاک افواج مادر وطن کی سلامتی کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی رحیم یار خان میں شمشیر صحرا مشقوں کے معائنے پر گفتگو۔ مشقوں کا مقصد جنگ میں پیشہ ورانہ مہارت کو بڑھانا ہے۔ مشقوں میں الیکٹرانک وارفیئر صلاحیتوں سے بھی استفادہ کیا گیا۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کی بھی مشقوں میں شرکت۔ سرگودا میں ٹیچر جلاد بن گیا، سبق یاد نہ کرنے پر مار مار کر 9ویں جماعت کے طالب علم کی جان لے لی۔ اہل خانہ کے مطابق ٹیچر فہد کے تشدد سے سمیع اللہ کی ٹانگ 2 جگہ سے ٹوٹی، کمر کی ہڈی بھی فریکچر ہوئی۔ بچے کے اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ اور مغربی ہواؤں کا سلسلہ بلوچستان میں داخل، مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ اگلے 5 روز کے دوران ملک میں بارش اور برف باری کا امکان۔ بالائی اور وسطی سندھ میں کل سے پیر تک تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ پنجاب میں بھی بارشیں اور چند مقامات پر ژالہ باری کی پیشگوئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔